نہ کہ جی وہ ان کی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہ اس سے کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوتا، انتقال فرما گئے تھے تو جب علی علیہ السلام کے بارے میں یہ اظہار ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل عہدے کا اظہار تو ہو چکا تھا کہ اگر یہ زندہ رہے تو یہ اس منصب پر فائز ہوں گے باذن الہی، بحکم خداوند متعال۔ لہٰذا یہ بات کہنا ہی درست نہیں ہے۔ او جی یہ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے وہ مقام رکھتا ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، تو اسی منزلہ، یہ حدیث منزلت کہا جاتا ہے اسے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، ہارون تو فوت ہو گئے تھے اور یہ کیا ہے وہ، حالانکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ اللہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا، یعنی اے علی اگر نبوت کا منصب میرے بعد ختم ہے تو میرے بعد وصی ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے، وہی مقام رکھتا ہے جو ہارون کا تھا۔ لہذا وہ بھی وصی تھے، زندہ رہتے تو وہ یقیناً وصی ہوتے، اور اس منصب وصایت کی تنفیذ اسے وہ نافذ کرتے اور اس پر عمل ہوتا۔ لہٰذا یہ تو اس طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر میں نے دوسری آیت پیش کر دی ہے، ولایت، اسے آیت کہتے ہیں آیت ولایت۔ وہ آیت انذار تھی، یہ آیت ولایت ہے۔ پہلے آیت اطاعت ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول پر بحث ہو چکی ہے، یہ آیت انذار کے بعد آیت ولایت، یہ تیسری وہ آیت ہے کہ جو نص قرآنی ہے مولا کائنات کی ولایت، خلافت، وصایت اور خلافت بلا فصل پر قرآنی نص اور استجابت دعائے رسول کی صورت میں۔ اب علمی مباحث جو ہیں وہ انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ انما حرف حصر ہے، کلمہ حصر ہے، اس کی حصر حقیقی ہے یا اضافی یہ بھی کل بیان کروں گا، واضح کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے، الذین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ تو جمع کا صیغہ ہے تو یہ ایک کے لیے کیسے ہو گیا؟ قرآنی آیات کے حوالوں سے انشاءاللہ کل میں اس کا جواب پیش کروں گا کہ علمی، ادبی، قرآنی، عربی استعمالات اور دیگر حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ واحد کے لیے جمع کا صیغہ، جمع کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تبرکاً آج ایک آیت پڑھ کر بیان کو سمیٹتا ہوں اور دعا دیتا ہوں اپنے ناظرین کو، اور ان سے دعا لیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بیان حق کے بعد حقیقت کا اظہار تو ہو چکا ہے، یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ وہ ہمیں دعائیں دیں گے کہ ہم نے ان کو یہ مواد پیش کیا جو احقاق حق اور ابطال باطل کا بہترین ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سب انا، ہم، کہنے والا کون ہے؟ وہ کہ جو واحد حقیقی ہے، اس کی وحدت حقیقیہ میں شک کرنا کفر ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے کسی دوسرے کا محتاج نہیں، واحد ہے ذات میں، فعل میں، قول میں، افعال۔ ہم توحید ذاتی کے قائل ہیں، توحید فعلی کے قائل ہیں، توحید صفاتی کے قائل ہیں۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے۔ جس کو کوئی حکم دے، جس کو کوئی منصب دے دے، وہ اس کی عطا و عنایت ہے، لیکن
فرشتوں کو اس نے حکم دے دیا والمدبرات امرا، اس کے حکم کی تدبیریں کرنے والے، رزق تقسیم کرنا، بارشیں برسانا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب امور ان کو سونپے، یعنی بھائی مانا ذمہ داریاں دی ہیں، حکم دیا ہے، وہ امر کا عمل کرتے ہیں، تفویض نہیں، ذمہ داری۔ پھر بھی اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے کچھ دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ کہتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی انا نحنو نزلنا، انا بھی ہے ادبی اور علمی حوالے سے، علماء کرام اس کو بہتر جانتے ہیں کہ انا اور نحنو جب دونوں آئیں تو کس قدر تاکید ہوتی ہے، دونوں ہم کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنا بھی استعمال کیا ہے، انی بھی استعمال کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، انی میں، انا ہم۔ تو کیا کہیں گے کہ جب خدا نے انا کہہ دیا تو گویا وہ اپنی وحدت اس کی ختم ہو گئی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل بامید خدا بشرط زندگی انشاءاللہ آپ تمام ناظرین کی دعاؤں سے اس علمی بحث کو شروع کروں گا کہ یہ کلمہ حصر انما، اس کے بعد یہ جو جمع کا صیغہ ہے الذین، یہ کیا ہے، اور پھر جو ولی ہے اس کا معنی کیا ہے، اور پھر یہ ولی تینوں کے لیے ایک ہی استعمال کیوں ہوا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں میں ولی اور ولایت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کا بھی میں بیان کروں گا کہ یہاں ولایت کا معنی کیا ہے۔ ان مباحث کے لیے انشاءاللہ کل کا بیان ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔